جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلا سبق ابھی ہم کر ہی رہے تھے اور اس پہ کافی تراکیب کے اوپر بات ہوئی تھی، تو کسی کا کوئی سوال ہو پچھلے سبق کے حوالے سے یا کوئی یعنی کوئی اور بات پوچھنی ہو سبق یعنی عبارت سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، جو اب تک ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس میں جو زاد الطالبین کے حوالے سے اگر بات کروں تو ہم نے جو نحو کی بنیادی باتیں ہیں، خاص طور پہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ان کا جو یعنی ہلکا موٹا موٹا کنسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ آپ کو تقریباً سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر ہم نے توابع کے اوپر بس مختصر سی بات کی تھی، اور جتنی ضرورت ہے ان میں سے معطوف علیہ معطوف کے بارے میں، موصوف صفت کے بارے میں آپ پہلے ہی پڑھ چکے تھے، لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جب تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو پھر۔ اور دوسرا یہ کہ جار مجرور کے حوالے سے کوشش میں نے کی تھی کہ ساری باتیں ایک جگہ پہ ہو جائیں۔ ہاں جی، ہم نے لاسٹ ٹائم کتنی احادیث کی تراکیب کی تھی؟ جی میرے خیال میں یہ 3-4 احادیث ہی ہو پائی تھی۔ ہم نے یہ البینۃ علی المدعی تک میرے خیال میں پہنچے تھے، ایسا ہی ہے؟ 36 تک یہ کر لی تھی، 36 کر لی تھی ہم نے، 36 کر لی تھی۔ اور چوتھے سیمسٹر والے اول مہاجر من حجر الخطایا والذنوب، ہاں یہ یہاں تک ہو گیا تھا ہمارا کام، ایسا ہی ہے؟ جی استاد جی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا لسٹ کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو نام آتا ہے جی اعجاز صاحب، آپ شروع کریں جی۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ۔ البینۃ دلیل علی المدعی، مدعی کے ذمے ہے، جی والیمین والیمین علی المدعا علیہ۔ ہاں جی، علی المدعا علیہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یمین، یمین کیا معنی؟ قسم۔ قسم، ایک تو دایاں نہیں ہوتی؟ جی یمین کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دایاں، ہاں وہ بھی معنی ہوتا ہے، لیکن یمین کا جی ایک معنی قسم بھی ہوتا ہے۔ جی، اور قسم علی المدعی ہوں، علیہ، مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح ہے۔ تو اس کی ذرا ترکیب کریں۔ اس کا یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا فقہی حوالے سے بہت اہم حدیث ہے، اور آپ میں سے جنہوں نے میرے خیال میں مباحثہ پڑھا ہے، خاص طور پہ جو قضایا کی بحثیں ہیں، تو ان میں یہ چیز، یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، قضا کی بحثیں پڑھی ہیں جی آپ میں سے کسی نے؟ جی تھوڑی بہت ٹچ ہوتا رہتا ہے اس میں، کورس میں بھی اور اس میں بھی، نہیں، مثلا قاموس الفقہ میں، جس سسٹم میں۔ ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں قاموس الفقہ میں آپ کو اس کا ہوا ہے؟ نہیں کچھ قضا کے اس اسپیشل ٹاپک اس سے نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ایک دو جگہ پہ آئی ہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو حدیث یہ، مبارکہ آئی ہے لیکن ہاں اسپیشل نہیں ہے پڑھا۔ جی، یہ اس حوالے سے حدیث جو ہے نا کافی اہم ہے۔ اس میں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، یعنی پاس چیز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قبضے میں ہے، تو اب کوئی دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس چیز ہے وہ تو میری ہے، مثال دے رہا ہوں، ویسے تو اور بھی کئی معاملات ہو سکتے ہیں، تو اب یہ کیا، کس طرح قاضی کیسے فیصلہ کرے؟ یعنی کس کو کہا جائے بھی تم گواہ لاؤ، کس کو کہا جائے بھی جو ہے وہ یعنی ڈیفینس پوزیشن میں ہو؟ تو حضور نے اس کا اصول بیان فرمایا کہ جو آ کے یہ کہہ رہا ہے نا
کہ یہ میری ہے، وہ گویا دعویٰ کر رہا ہے، اسی کو مدعی کہیں گے، اسی کو کیا کہیں گے؟ اور جس کے قبضے میں چیز ہے وہ کون ہوگا جی؟ مدعا علی، وہ کون ہوگا جی؟ جی مدعا علیہ. ہاں، اب مسئلہ یہ ہوگا کہ مدعی جب آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کو کیا دینے پڑیں گے؟ گواہ. اور گواہ ثبوت. گواہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 2 ہاں جی، قرآن پاک میں 2 گواہ، یا یعنی کم از کم. ایک ہی گواہ، لیکن اگر خواتین ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے. خواتین ہے تو یہ اس میں کوئی پڑھی ہے بحث آپ نے؟ جی 2 جی عورتوں کی ویسے ایک تو نہیں مرد کے پڑھی، برابر ہو. جی ویسے تو نہیں پڑھی لیکن جنرلی پتہ ہے. ہاں، تو اس میں قرآن پاک میں آپ سورہ بقرہ میں اگر آیت ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی 2 گواہ ہوں گے مرد، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. یہ گواہی کی ترتیب ہوگی. خیر، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ پیش کر دیتا ہے تو پھر وہ اس سے قاضی جو ہے وہ چیز واپس لے لے گا. اور اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تو قسم جو ہے وہ کس کو دینی پڑے گی پھر؟ جو جس کے قبضے میں چیز ہے، وہ پھر قسم اٹھائے گا، کہ اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ نہیں یہ تو میری ہی تھی اور میں اسی لیے جو ہے میرے قبضے میں ہے. خیر، تو یہ مختصر تھی میں نے بات کی ہے. اب آپ ترکیب کے حوالے سے بات کریں گے اجاز بھائی. البینۃ علی المدعی، آپ نے وہ جار مجرور کی بحث سنی تھی اجاز بھائی؟ میں نے ریکارڈنگ کوئی نہیں سنی. اچھا چلیں، وہ آپ کے گروپ میں تو شیئر ہو گئی تھی نا؟ جی جی، اصل میں نا مصروف بہت ہوں تو ٹائم ہاں چلیں آپ کوشش کر کے اس کو سن لیں، ٹھیک ہے جی. تو آگے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، آپ ذرا کریں جی. جی استاد جی. ہم، البینہ، ہم، یہ بینہ تو یہ اسم ہے اور فاعل ہے، کس کا مبتدا فاعل؟ کہہ سکتے ہیں اس کو. ہاں مبتدا کہیں گے، فاعل نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مبتدا. اور میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے سبق میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں جب یہ تراکیب ایسی معمولی چیز نہیں ہے. آپ جب لفظ بولیں گے نا مبتدا، تو آپ کے دل میں یہ خاکہ ہونا چاہیے کہ میں مبتدا اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیا واقعتاً اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں ہی آگے بات کی جا رہی ہے؟ اگر تو اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی خیر، یہ جی مبتدا ٹھیک. اس وجہ سے ہے کہ بینہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. آگے چلیں. علی المدعی، ہم، علی حرف جار ہے، ہم، مدعی مجرور ہے، ہم. جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے اور خبر بنیں گے اس کی مبتدا کی. ہاں لیکن آپ نے اس کو پورا بتانا ہے کہ جار مجرور مل کر، آپ نے وہ سبق سنا تھا جار مجرور والا؟ جی استاد جی، یہ اس میں متعلق ہوں گے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ ظرف لغو ہوگا یا ظرف مستقر ہوگا؟ مستقر ہوگا استاد جی. یہ ظرف مستقر ہے، تو ظرف مستقر ہو کر اس کا جو متعلق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جی وہ بعض جگہ پہ ثابت قائم قائن اس آپ طرح فرض کر بات لیں جی قائن ان کو نکالنا ہے، تو وہ کیسے نکالیں گے؟ ثابتتن. ہاں چلیں، ثابتہ تن، بالکل ٹھیک ہے. یا پھر کائنتن، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. یہ تن کیوں نکال رہے ہیں، مؤنث کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ بینہ مؤنث ہے. ہاں، مبتدا مؤنث ہو تو ہم نے اصول پڑھا ہے کہ خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مؤنث. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم یہاں کائنتن، پھر کائنتن کی کیا ترتیب کریں گے؟ ہاں جی جی اس کا متعلق ہوگا اس کی. اور کائنتن آپ کہیں گے، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ جن کو، کائنتن شبہ فعل پڑھیں ذرا. جی کائنتن شبہ فعل ہے، اس اور کو ہیا ضمیر شبہ اس میں، فعل بنائیں گے. ہاں یہ کہیں گے ہیا ضمیر اس میں فاعل. فاعل ہے جی، اور فعل اپنی. ہاں شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پڑھیں.
شبہ فعل اپنے فاعل اور ضمیر اور متعلق سے مل کر جی خبر بنے گی اس کی اور متعلق سے مبتدا مل کر ایک اور جملہ بھی ذہن میں رکھے تاکہ یہ اصل میں کیوں دہروا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ شبہ فعل کیا ہوتا ہے شبہ جملہ. تو یہ سارا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا لفظ بولیں گے؟ شبہ جملہ ہوگا صیغہ صفت یا شبہ جملہ ہو کر. ہاں وہ صیغہ صفت یہ یہاں کہہ سکتے ہیں آپ. یہ جہاں میں نے کہا تھا نا کائنۃ شبہ فعل اس کی جگہ آپ ایک اور لفظ بھی بول سکتے ہیں کیا؟ صیغہ صفت. صیغہ صفت اچھا شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی البینۃ. ٹھیک ہے. بینہ کی. اچھا یہ بات یاد رکھیں آپ جب تراکیب کی کتابیں پڑھیں گے یا جو ہماری تو اس میں یہ لفظ آپ کو ملیں گے شبہ جملہ شبہ فعل اور اسی طرح صیغہ صفت. تو یہاں آپ کو اس لیے میں دہروا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شبہ فعل کیا ہے وغیرہ وغیرہ. جی بالکل ٹھیک ہے. شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی البینۃ مبتدا کی. بالکل صحیح ہے. آگے مبتدا. تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور ہو کر معطوف جملہ اسمیہ ہو خبریہ کر ہو کر. ہاں جی معطوف 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 ہوگا. معطوف علیہ پہلے ہوتا ہے. اچھا معطوف علیہ ہوگا. ہاں جی بالکل. واو حرف عطف ہوگا. ہاں جی والیمین ہاں بس آگے میں آپ کی بات کرتا ہوں. والیمین علی المدعا علیہ اس ترکیب میں اور البینۃ علی المدعی میں کوئی فرق نہیں ہے. ذرا بھی فرق نہیں ہے. کیا خیال ہے فرق؟ نہیں کوئی نہیں استاد جی. الیمین اسی طرح مبتدا ہے اور علی المدعا علیہ علی حرف جار ہے. المدعا علیہ پورا ایک لفظ. اس کو الگ یعنی الگ الگ دیکھنے کے بجائے آپ ایک مرتبہ پورا دیکھیں سنگل ورڈ کے طور پہ دیکھیں تو یہ پورا مجرور بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مجرور ٹھیک ہے مجرور. ٹھیک ہے. تو اب یہ جار مجرور مل کر پھر وہی ترکیب کے ظرف مستقر ہو کر اب یہاں کائنن نکالوں گا کہ کائنتن نکالوں گا؟ جی کائنون ہوگا. جی بالکل کائنن نکالیں گے یا ثابتن نکالیں گے کیونکہ الیمین مذکر ہے تو خبر بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. پھر ہوا ضمیر نکالیں گے اس میں اور پھر کائنن صیغہ صفت یا شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی الیمین مبتدا کی. اچھا ایک اور بات کہ المدعا علیہ یہ جو ہے لفظ اگر اس کو ہم دیکھیں المدعا یہ بھی صیغہ صفت ہے. المدعا بھی کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے. کون سا ہے صیغہ صفت یعنی کون سی بحث ہے یہ؟ اسم مفعول. کون سا صیغہ ہے جی؟ اس میں مفعول کی. جی باب کون سا ہوگا؟ مدعا مدعی اس کا باب کون سا ہے؟ دعا یدعو. ہاں جی. افعال افعال جی دعا یدعو تو اس کا ثلاثی مجرد ہوا نا جی. آپ اور بھی کو بتا سکتے ہیں. تفعیل باب ہو جائے گا. اچھا باب افعال کا دیکھیں وزن تو تفعیل ہوتا ہے. تفعیل ہوگا جی. اچھا تفعیل. مدعا. جی باب تفعیل کا مطلب ہوتا ہے دعا یدعی تدعیتا. میں ذرا سب کی باتیں کرتا ہوں. دعا یدعی اس سے وہ جو بنے گا نا مدعیون کیا بنے گا؟ میں اصل بول رہا ہوں جی جی مدعیون اور مدععون. اگر ہم اس کو اسے مفعول کی بات کریں مدععون اسے مفعول کیا بنے گا؟ جی بولیں. مدعون. ہاں تو یہ تو نہیں بن پائے گا. مدععون تو نہیں ہوگا یہ. اب اس کو جب ہم قانون لگائیں گے تو یہ مدععن بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مدعن. اس کی فائنل فارم یہ ہوگی. لیکن یہ تو مدعا ہے. دال کے اوپر جزم کہاں سے آئے گی؟ یہ کیسے آئے گی؟ ہاں جی سوچے ذرا. ایک نے باب افعال کہا تھا. باب افعال بھی نہیں ہو سکتا. باب افعال تو ہوگا ادعا یدعی. کیا ہوگا؟ ادعا یدعی. اور اس کا جسے مفعول بنے گا مدعون. کیا بنے گا؟ مدعون. اور یہ بھی فائنل شکل بنے گی مدعن. کیا بنے گی؟ مدعن. ہاں جی ذرا تیزی کریں اور کوئی بولے.
ये मेरे सवाल पूछने से पहले मुद्दई लफ्ज की वजाहत फरमा दे, सवाल था या बाद में था वो अतर भाई? ये पहले था उस्ताद जी। अच्छा पहले आप था बात जी। कर रहे थे तो सवाल आ अच्छा, गया था। चले चले, अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो और कोई गैस करें जी? इफ्तियाल हो सकता है, फिर ता दाल के साथ चेंज हुई हो। हाँ हाँ तफाउल बिल्कुल या है ही। जी वही है ये। इद्दा हाँ अच्छा जी। बिल्कुल, ये वही बाब है। असल में था जी क्या था, ईद तद यानी ईद। दा है ना, दा, तो जी क्या जी। बनेगा? ईद तिआउन, क्या बनेगा? मस्दर इसका। ईद। जी जी। ईद। इद्तिआ। तो इसको ता को दाल किया, दाल का दाल में इदगाम किया, क्या बन गया? इद्दिआउन। और अब आप इसको देख सकेंगे, इद्दा असल में इद्ता यदतई, तो इसी तरह आप इसका जब मफूल बनाएंगे तो मुद ताउन क्या बनेगा? मुतआवन। तो यहाँ आके हमें वो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुरू से ही हम जब पहला सीगा बना रहे होते हैं या मस्तर बना रहे होते हैं, वही तालील हो जाती है कि ता दाल बन जाती है, दाल का दाल में इदगाम हो जाता है, तो मुद्दाउन क्या बन जाएगा इससे? मुद्दावन। जी। अब ये जो मुद्दाउन है, ये आपने उसूल पढ़ लिया है कि वाव मुतहर्रिक हो उससे पहले वाला हर्फ भी, तो उस तरह हम उसको वाव को अलिफ से बदलते हैं, मुद्दान, और फिर मुद्दान, और वक्फ की हालत में मुद्दा बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा? अगर ये अलिफ लाम ना हो, याद रखें, अगर ये अलिफ लाम ना हो तो फिर ये बनेगा मुद्दान, क्या बनेगा? मुद्दान। इसी तरह अल मुद्दई जो है, अगर अलिफ लाम ना हो तो क्या बनेगा? मुद्दाइन, क्या बनेगा? मुद्दाइन। जी। काजिन की तरह। आपको याद होगा, काजिन का लफ्ज आपने सुना होगा, जी बिल्कुल। तो ये मुद्दाइन उसकी तरह हो जाएगा। लेकिन अगर इसके शुरू में, काजी के शुरू में भी अलिफ लाम लगा दो तो क्या बन जाता था? अल काजी। जी। इसी तरह अल मुद्दई। तो उम्मीद है कि आपको ये लफ्ज समझ आ गया होगा। अल मुद्दा बाब कौन सा है और सीगा कौन सा है? सीगा तो खैर वादे था। एक बात तो ये थी कि अल मुद्दा इसे मफूल का सीगा है और हुआ जमीर इसका नाइब फाइल है। अगर यानी बहुत गहरी तरकीब करना चाहे वैसे तो अलैहि, अलैहि ये जो जार मजरूर है, ये ज़र्फ़ लग़्व होगा कि ज़र्फ़ मुस्तक़र होगा? ज़र्फ़ लग़्व। हाँ जी बिल्कुल, ये ज़र्फ़ लग़्व होगा, क्योंकि इसका मुताल्लक अल मुद्दा का खुद ये लफ्ज़ मौजूद है लफ्ज़ों में। तो इस वजह से जब मुताल्लक लफ्ज़ों में मौजूद होता है तो फिर हम उसको क्या नाम देते हैं जी? ज़र्फ़ लग़्व। लव। ज़र्फ़ ज़र्फ़ लव। लग़्व देते हैं। अब मैं ये कुछ रेज कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि ये तो आपको आती हैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है। खैर, ये जो तरकीब बनी वो अब आपको समझ आ गई कि पहला जो जुमला था, जो जिसको हम मातूफ अलैह कह रहे थे, उसमें किसके बारे में बात हो रही थी जी? अल बय्यिनतु के बारे में। किसके बारे में बात हो रही थी? अल बय्यिनतु के बाद और दूसरे जुमले में किसके बारे में बात हो रही थी? यमीन। अल यमीन के बारे जमीन में। के बारे में। तो जिस लफ्ज के बारे में, जिस चीज के बारे में बात होती है, वो क्या कहलाता है? मुब्तदा। और जो लफ्ज बता रहे होते हैं उसके बारे में, वो क्या कहलाते हैं? खबर। खबर कहलाते हैं। ठीक है जी। तो अलल मुद्दआ अलैह या अलल मुद्दई, ये अल्फाज उस लफ्ज की वजाहत कर रहे हैं, इसलिए हम उनको खबर का नाम देते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अल मुमिनु, जी आगे जी गुलाम मुस्तफा साहब आप जरा करें इसको, तर्जमा करें, तरकीब की और करते हैं जी। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। जी। मोमिन मोमिन का आईना है। जी वल मुमिनु अखुल मुमिन, और मोमिन मोमिन हाँ, का इराब भी भाई है। वादे करें, इराब भी वादे करें। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिनु मुमिना मुमिनी, मुमिनु ही है उस्ताद। मुमिनु होगा। मिरआतुल जी मुमिनु। क्यों वल मुमिनु, नहीं, मुमिनु क्यों होगा? जी ये जेर आना चाहिए, मिरआतुल मुमिनी। इतनी जल्दी बदल गए? अगर ये मुजाफला करें तो फिर तो जेर ही होनी चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, आपने सही वो किया है। और यही बात है कि ये मुजाफिल है, और मुजाफिल को पहचानना बहुत आसान है कि जब आप दो लफ्ज को देखें, उनमें पहला लफ्ज बगैर अलिफ लाम के है, यूं कह लें कि नकरा है, और दूसरा लफ्ज मारिफा है, तो तकरीबन 80% चांस यही होते हैं कि वो क्या है आपस में? मुजाफिल है। यानी पहला लफ्ज नकिरा है, नजर आ रहा है ना, नकिरा है, और दूसरा लफ्ज क्या है?
معرفہ، معرفہ، تو اس میں زیادہ چانس کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضاف مضاف علیہ جی کے، مضاف مضاف الیہ۔ اب مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے عامل کے مطابق ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب میں ہم غلطی نہیں کریں گے، تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ جی ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھیں ذرا۔ والمؤمن، والمؤمن اخو المؤمن، ماشاء اللہ، آگے۔ مومن یکف عن ضیعته ویحوته من یکف عنہ ورائه، ضیعتہ، یہ لفظ کیا ہوگا؟ ضیعته، جی جی یہ پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا۔ جی، اچھا جی، مومن، مومن کا بھائی ہے، ابھی آگے بھی یکف، رہتی ہے، حدیث پوری پڑھ دیں۔ ہاں جی، یکف عنہ ضیعته ویحوته من ورائه، جی بالکل ماشاء اللہ، ہاں جی، اور روکتا ہے اس کے نقصان کو اور حفاظت کرتا ہے اس کے پیچھے، یعنی کہ یا اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی ہاں اس کی یا اس کی ہاں، غیر من ورائہ کا مطلب یہی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی یعنی حفاظت کرتا حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو نقصان سے بچاتا ہے۔ یہاں ضیاء ویسے تو میں نے بتایا تھا جائیداد کو کہتے ہیں نا، مال اسباب کو کہتے ہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ نقصان، یعنی اس کا نقصان سے نقصان بچاتا ہونے سے اس کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، اور یعنی یکف عنہ ضیعتہ، وہ اس کو بچاتا ہے کس سے؟ اس کے نقصان سے، ویحوطہ من ورائہ، اور اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتا ہے۔ اب ذرا میں ترکیب کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آپ ان میں جملوں کو علیحدہ کر پائیں گے؟ کوئی ایسے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک کلوز ہے، یہ دوسرا کلوز ہے، یہ ایک جملہ ہے تو یہ دوسرا، جی کر پائیں گے علیحدہ؟ کوئی بھی بتا دیں۔ مومن کی مومن کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن دونوں بھی آ سکتے ہیں، دوسرا مومن بھی، یعنی یہ دیکھیں، یعنی کہ المؤمن دو جملے مرآت ہیں۔ المؤمن، میں اس جی ایک جملے کو جملہ، علیحدہ کر سکتا ہوں نا جی؟ جی بالکل، جی بالکل علیحدہ یہ ہو یعنی سکتا ہے۔ بالکل علیحدہ ہے جملہ، ٹھیک ہے، اگرچہ دونوں میں ایک ہی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے جملے علیحدہ تو ہو سکتے ہیں کہ ایک جملے میں حضور نے علیحدہ بات فرمی اور پھر دوسرا جملہ پھر مومن کا لفظ لگا کے، تو والمؤمن سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں جملوں کا آپس میں لنک کیا ہوگا؟ معطوف، معطوف علیہ والا۔ جی معطوف علیہ معطوف والا، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ معطوف علیہ معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات معطوف علیہ میں جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بندہ وہی ہو، اور معطوف میں بھی وہی بندہ ہو، لیکن جملوں میں تو مغایرت بہرحال موجود ہے کہ یہ پورا جملہ علیحدہ ہے اور یہ پورا جملہ علیحدہ ہے۔ ان دونوں جملوں کو ہم اکٹھا بھی کر سکتے تھے، ان دونوں جملوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا تھا اس انداز سے کہ المؤمن مرآت المؤمن واخو المؤمن، ذرا بولیں جی کیسے پڑھیں گے اگر اکٹھا کرتے تو؟ جی المؤمن مرآت المؤمن ہاں جی، واخو المؤمن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مرآت المؤمن پہ اخو المؤمن کا عطف ہوتا، تو دونوں چانس تھے لیکن علیحدہ علیحدہ فرمایا گیا۔ خیر، تو یہ تو آپ کو کلیئر ہے کہ یہ حدیث، یہ جو پہلا ٹکڑا ہے یہ بالکل واضح ہے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا۔ المؤمن مبتدا ہے، مرآت المؤمن مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ خبر۔ آگے بڑھتے ہیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، وہ عاطفہ المؤمن اخو المؤمن۔ جی آگے ہیں ثاقب بھائی، ذرا آگے بڑھیں۔ جی المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مبتدا، ہاں جی، اخو المؤمن مضاف مضاف علیہ مل کے جو مضاف مضاف ہے وہ الیہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ الیہ، مل کے، یہ ہاں جی یہ مل کے خبر اول بنا ہے، ہاں جی اور بالکل، یکفو فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، انہو جو ہے جار مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق ہے یکفو فعل کے، ظرف اور لغو ہو کر، ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا یکفو فعل کے۔ زئی عطا ہو جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ جو ہے مل کر الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ، جی مضاف مضاف الیہ مل کر ہاں یہ مفعول ہوا یکفو فعل کے، ہاں اور یکفو فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر یہ بنا جملہ خبریہ اور معطوف علیہ
बना। उसके बाद फिर वाव जो है ये आतिफा है जुमला और फेलिया खबरिया होकर, ठीक है, जुमला खबरिया जी। के साथ लफ्ज क्या ऐड कर दें, फेलिया। फेलिया खबरिया, जी जी, ठीक है। जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ अलैहि हुआ। जी, जुमला खबरिया होकर जो मातूफ अलैह हुआ। उसके बाद अलैहि। फिर वाव, जी अलैह, जी उसके बाद वाव आतिफा है। यहूतु, यहूतु जो है वो फेल है, हुआ ज़मीर इसमें फाइल है, और हु जो आखिर वाला है वो इसका मफूल है। जी बिल्कुल। और मिम जो है जार है, वराइही मुजाफ मुजाफ इलैह, ये मजरूर है, जार मजरूर मिलके मुताल्लिक हुआ। यहूतु फेल के, यहूतु फेल अपने फाइल, अपने मफूल और अपने मुताल्लिक से होकर मातूफ बना, और मातूफ मातूफ अलैह मिलकर ये खबरे सानी बना मोमिन की। जी बिल्कुल, तो ये खबर सानी बना अल मुमिनु के। तो अल मोमिन के, मुमिनु जी। देखें, दूसरा जुमले का स्ट्रक्चर देखें जरा, मैं तरकीब से हट के अगर बात करूं, अल मुमिनु के बारे में बात हो रही है तो ये मुब्तदा हो जाएगा। अब कितनी बातें बताई जा रही हैं? पहली बात तो ये बताई कि मोमिन का भाई है, मोमिन दूसरे, अल मुमिनु यानी दूसरे मोमिन का भाई है। दूसरी बात पहले मोमिन के बारे में ये बताई जा रही है कि वो यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़ैअतहु, कि वो दूसरे मोमिन को नुकसान से बचाता है। अब ये देखें, आपने साकिब भाई ने इशारा नहीं किया लेकिन करना चाहिए कि हमें ये ज़मायर जरूर बतलानी चाहिए कि ज़मायर लौट कहाँ रही होती हैं। शायद पिछली मर्तबा साकिब भाई ने मुझे हाँ जी, बताया जी था जी जी जी, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब हम तराकीब कर रहे होते हैं ना, तो हम ज़मायर को उनके मर्जे की तरफ लौटाते हैं, तो हमें उससे ये समझ में आता है कि यहाँ तर्जुमे में किसका तज़किरा करना है। तो यकुफ़्फ़ु में जो हुआ ज़मीर है ना, वो कहाँ लौटेगी? यकुफ़ु में हुआ ज़मीर मुब्तदा वाला जो मोमिन है वो जी उसकी तरफ बिल्कुल। लौटेगी। जी, अल और मोमिन। अनहु के अंदर, जी जी अल मोमिन, और अनहु के अंदर जो हु ज़मीर है वो जो दूसरा मोमिन है जिसकी बात हो रही है उसकी हाँ तरफ जी लौटेगी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ जी, और इस तरह ज़ैअतहु में भी जो हु ज़मीर है वो भी अखुल मोमिन के साथ जो मोमिन है जी जी उसकी तरफ लौट रही है। दूसरे, और जी। यहूतु में जो हुआ है वो कहाँ लौटेगा? यहूतु में हुआ जो है वो पहले वाले मुब्तदा वाले मोमिन की तरफ जाएगा, हम्म और हु जो है जो मफूल है वो खुल मोमिन वाले मोमिन की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल। और अच्छा, मिन मैं ना वराई ही, आपके जी आसानी के लिए आप इसको ना, इस हदीस मुबारका को, ये तो खैर हदीस है, मैं आपको समझाने के लिए आप इस जगह पे ना अल मुमिन, पहले अल मुमिन की जगह पे आप लगा दें हामिद, और हामिद अखू, जी कौन सा नाम लूं? अखू, कासिम, अखू साकिब कह लें, आसिम जी कह लें, कोई भी। जी हामिदुन अखू साकिब, हामिदुन अखू साकिबिन, हामिद साकिब का भाई है। यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़ैअतहु। अब आपने ना, सब ने, जितने भी हजरात शरीक हैं क्लास में, इसकी तरकीब करनी है, आपने इसको नोट कर लें। यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़ैअतहु, इसमें आपने, अब चूंकि साकिब भाई को तो पता चल गया ना कि ज़मायर कहाँ लौट रही है, लेकिन बाकी हजरात इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज़ैअतहु व यहूतहु मिन वराइही। अब आपने इसमें ये जज करना है कि कौन सी जमीर हामिद की तरफ लौट रही है और कौन सी जमीर कहाँ साकिब की तरफ लौट रही है। तो ये चीजें आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब जी साकिब भाई, आपने मुकम्मल कर लिया, तो खैर जब भी जमीर का तज़किरा आए तो आपने फौरन अपने जहन में सोचना शुरू कर देना है कि अच्छा ये जमीर है तो इसका पीछे लिंक किसके साथ है, यानी ये किस नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे जी साकिब भी तर्जुमा